بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری، کسی کا عیب یا ایسا قول و فعل جس کو وہ چھپانا چاہتا ہو دوسروں پر ظاہر کرنا چغلی ہے۔ چغلی کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگر وہ عیب واقعی اور بات صحیح ہے تو صرف چغلی کھانے کا گناہ ہوگا، اور اگر واقعے کے خلاف ہے یا اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی یا زیادتی کی ہے یا برے عنوان بری طرز سے نقل کیا تو بہتان بھی ہے جو مستقل کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں جو ہے نا قول اور فعل، قول کہتے ہیں بات کرنا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بات چھپانا چاہتا ہو، ہے نہیں، کسی کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، اور دوسرا آدمی اس کو ظاہر کر دے تو اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور کسی کوئی بات ہے نہیں، اور کسی کا کوئی کام ہے تو وہ کام اپنا چھپانا چاہتا ہو، ہے نہیں، کسی بات کے اندر عیب ہوتا ہے نہیں، کوئی بیڑی کا یا سگریٹ کا کسی چیز کا کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ چھپانا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو ظاہر کر دے تو یہ چغلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چغلی ہے، اور چغلی بہت بڑا گناہ ہے جو مستقل کبیرہ گناہ ہے، اور جس کی طرف سے چغلی کی گئی ہے اگر اس کے کسی عیب کا اظہار ہے تو غیبت بھی ہے جو تیسرا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہی بات میں 3 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے۔ کس کے پاس آئے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کسی شخص کی طرف سے کوئی بات نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یا تو ہم اس بات کی تحقیق کریں اور تم جھوٹے ثابت ہو تو اس آیت میں داخل ہو، اِن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اگر تم سچے ہو تو اس آیت میں داخل ہو، ہمازٍ مشاء بنمیم، اور اگر چاہو تو ہم معاف کر دیں اور بات کو یہی ختم کر دیں۔ اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا کام نہ کروں گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں چغلی کھانے کی مذمت و حرمت مذکور ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں تم میں بدترین انسان کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو دوستوں میں باہم فساد ڈلواتے ہیں، اور جو بے قصور لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جھوٹ منہ کالا کرنے والا ہے اور چغلی عذاب قبر ہے۔ احیاء میں لکھا ہے کہ جو شخص تمہارے پاس چغلی کی بات لائے تو تم پر لازم ہے کہ 6 باتوں کا احترام کرو۔ اول یہ کہ اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ نمام یعنی چغل خور، اس کی شہادت مقبول نہیں۔ دوسرے کہ اس کو اس فعل سے روکو، نصیحت کرو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اس فعل کو برا اور مبغوض سمجھو۔ چوتھے یہ کہ اس کی وجہ سے اپنے بھائی غائب سے بدگمان نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ اس کے کہنے کی وجہ سے تجسس اور تلاش میں نہ پڑو کہ خود گناہ ہے۔ چھٹے یہ کہ اس چغل خوری کا قول کسی سے نقل نہ کرو، ورنہ تم بھی چغلی کھانے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی کی اگر چغلی اس نے کی ہے تمہارے سے تو تم اپنے تک ہی رکھو، ہے نہیں، پہلی بات تو اس کی بات سنو ہی نہ، ہے نہیں، اور جو کچھ وہ تمہیں بتلا رہا ہے تو اس کا تجسس نہ کرو، اس کا ڈھونڈنے میں لگ جاؤ کہ بات کی یہ بات صحیح ہے جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو، بس ختم کر دو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چغلی تو نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔